ٹاپ 10 کے اسپانسر ہے رزاق انٹرپرائزز۔ حج 2027 بکنگ شروع، لمیٹڈ پیکیجز، آج ہی رابطہ کرے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو جب بھی امریکہ آئیں گے انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ یہ بیان نیو یارک کے میئر زہران ممدانی کے اس بیان کے بعد سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر قانونی طور پر ممکن ہوا تو وہ ICC وارنٹ کے تحت نیتن یاہو کی گرفتاری کے لیے قدم اٹھا سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے صاف کہا کہ امریکہ میں نیتن یاہو کی گرفتاری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور وہ پوری حفاظت کے ساتھ اپنا دورہ کریں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری تناؤ کو کم کرنے کے لیے کچھ درمیانی ملکوں نے 10 دن کے لیے لڑائی روکنے کی تجویز دی ہے۔ رائٹرز کے مطابق اس تجویز کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان لڑائی کو فی الحال روک کر پہلے سے موجود انٹرم ایگریمنٹ کو دوبارہ زندہ کرنا اور مزید بات چیت کا راستہ کھولنا ہے۔ ایرانی عہدیدار نے بتایا کہ تہران کو یہ تجویز پہنچا دی گئی ہے اور اس پر غور کیا جا رہا ہے۔ فی الحال ایران یا امریکہ کی طرف سے اس 10 دن کی وقفے کو رسمی طور پر منظوری دینے کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ یوکرین کے اوڈیسا پورٹ کے قریب ایک تجارتی جہاز پر ہوئے حملے میں 4 بھارتی سمندری ملازمین کی موت کے بعد بھارت نے رشیا کے چارج دی افیئرز کو طلب کر کے سخت احتجاج درج کرایا ہے۔ اس حملے میں ایک اور بھارتی کرو ممبر زخمی ہوا ہے۔ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے کہا کہ بے گناہ سمندری ملازمین اور تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانا قابل مذمت ہے۔ بھارت نے متاثر خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین میں بھارتی ایمبیسی زخمی کرو اور ان کے گھر والوں کی ہر ممکن مدد کر رہی ہے۔ حج کمیٹی آف انڈیا نے حج 2027 کے لیے آن لائن درخواست جمع کرنے کی آخری تاریخ کو بڑھا کر 24 جولائی رات 12 بجے تک کر دیا ہے۔ کمیٹی نے واضح کیا ہے کہ اس کے بعد تاریخ میں مزید کوئی توسیع نہیں دی جائے گی۔ 30 جولائی کو ڈیجیٹل قرعہ یعنی ڈرا ہوگا، جس کے بعد منتخب اور ویٹنگ لسٹ میں شامل افراد کے نام ویب سائٹ پر جاری کیے جائیں گے اور SMS کے ذریعے بھی اطلاع دی جائے گی۔ منتخب عازمین کو 10 اگست تک 1,52,300 ایڈوانس حج رقم جمع کرنی ہوگی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نیٹ پیپر لیک معاملے پر کہا ہے کہ حکومت نے واقعے کے سامنے آتے ہی فوراً کارروائی کی اور ملزمان کے خلاف سخت قدم اٹھائے گئے۔ NDA پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ پیپر لیک صرف ایک ریاست کا نہیں بلکہ پورے ملک کا مسئلہ ہے اور اسٹوڈنٹس کے مستقبل کی حفاظت سب کی ذمہ داری ہے۔ نریندر مودی نے کہا کہ پیپر لیک میں شامل افراد کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے اور سینٹر اور ریاستی حکومتوں کو مل کر امتحانی نظام کو مضبوط بنانا ہوگا تاکہ آئندہ ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں۔ دلی کے جنتر منتر پر CJP کا احتجاج دوسرے دن بھی جاری رہا۔ پولیس کی شدید کارروائی کے بعد بھی مظاہرین دوبارہ پروٹیسٹ سائٹ پر لوٹ آئے اور سٹیج پھر سے تیار کر لیا۔ CJP فاؤنڈر ابھیجیت دیپکے نے کہا کہ دھرمیندر پردھان کے استعفے تک یہ آندولن جاری رہے گا۔ اس کے علاوہ دلی ہائی کورٹ نے پولیس کی کارروائی کے خلاف داخل درخواست پر فوراً سنوائی سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کو اگلے دن سنا جائے گا۔ فی الحال جنتر منتر اور اس کے گرد و نواح سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو بھارت کی تاریخ کا سب سے اینٹی یوتھ پرائم منسٹر قرار دیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ملک بھر میں پیپر لیک کے واقعات نے کروڑوں اسٹوڈنٹس کا مستقبل متاثر کیا ہے، لیکن حکومت ذمہ داروں کے خلاف مؤثر قدم اٹھانے میں ناکام رہی۔ راہل گاندھی نے چلو سانسد مارچ کے دوران اسٹوڈنٹس پر پولیس کارروائی کی بھی سخت مذمت کی اور کہا کہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے نوجوانوں پر لاٹھی چارج کرنا جمہوری روایت کے خلاف ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت اسٹوڈنٹس کے مسائل کا حل نکالے اور ان کے ساتھ انصاف کرے۔ جنتر منتر پر اسٹوڈنٹس کے احتجاج کے دوران پولیس کی شدید کارروائی پر AIMIM پارٹی چیف بیرسٹر اسدالدین اویسی نے سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ احتجاج کرنے والے اسٹوڈنٹس کو پیٹنا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا بالکل غلط ہے اور یہ حکومت کی بڑی ناکامی ہے۔ اسد اویسی نے کہا کہ حکومت کو پولیس استعمال کرنے کے بجائے اسٹوڈنٹ سے ملاقات کر کے ان کے مسائل کا حل نکالنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت خاموش بیٹھی رہی اور آخر میں پورے ملک نے دیکھا کہ احتجاج کرنے والوں کے ساتھ پولیس نے کتنا سخت اور بے رحمی بھرا رویہ اختیار کیا۔ BRS ورکنگ پریزیڈنٹ KTR نے نیپال کے جینزی
احتجاج اور بھارت میں سی جے پی کی تحریک کے درمیان مشابہت بتاتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کے غصے اور مایوسی کو نظر انداز کرنا کسی بھی حکومت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ دلی میں اسٹوڈنٹس کا احتجاج ان کی پہلی کی تنبیہ کو درست ثابت کرتا ہے اور مرکزی حکومت کو نوجوانوں کے جواب دہی اور تعلیمی اصلاحات کے مطالبات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ کے ٹی آر نے کہا کہ جب حکومت عوام کی آواز نہیں سنتی تو ایسے آندولن اور زیادہ طاقت پکڑ لیتے ہیں۔ تلنگانہ بھر میں 22 جولائی یعنی کل اولا، اوبر، ریپیڈو کے ساتھ سویگی، زومیٹو، بلنکٹ اور زیپٹو سے جڑے ہزاروں ایپ بیسڈ ڈرائیورز اور ڈیلیوری ورکرز ایک دن کی اسٹیٹ وائڈ اسٹرائک کریں گے۔ ورکرز کا کہنا ہے کہ کم ہوتی کمائی، زیادہ کمیشن اور ویلفیئر اسکیمز نافذ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں یہ قدم اٹھانا پڑا۔ ان کا مطالبہ ہے کہ منیمم بیس فیئر، مناسب پر کلومیٹر اور پر منٹ چارجز طے کیے جائے اور گگ اینڈ پلیٹ فارم ورکرز رولز کو فوراً شروع کیا جائے۔ یونین نے وارننگ دی ہے کہ اگر مطالبات پورے نہ ہوئے تو 8 اگست سے غیر مدت تک اسٹرائک شروع کی جائے گی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ دیکھتے رہیے BBN چینل۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ بھی حج 2027 کی سعادت حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں؟ اب وقت آ گیا ہے اپنے اس مقدس سفر کی منصوبہ بندی کرنے کا۔ رزاق انٹرپرائزز کی جانب سے حج 2027 بکنگ کا باقاعدہ آغاز۔ حج پیکیجز کے ماہرین مکمل رہنمائی اور مشاورت، ویزا، ٹکٹ، رہائش اور ٹرانسپورٹ کا بہترین انتظام، تجربے کار اور قابل اعتماد ٹیم کی خدمات، آرام دہ قیام، ہر مرحلے پر رہنمائی اور تعاون۔ آج ہی رابطہ کیجیے۔ حج 2027 کے محدود پیکیجز کے لیے اپنی سیٹ ابھی محفوظ کروائیں۔ رزاق انٹرپرائزز، اوورسیز مین پاور کنسلٹنٹ، حج اینڈ عمرہ اسپیشلسٹ۔ ہیڈ آفس شاپ نمبر 169، فرسٹ فلور، بابو خان اسٹیٹ، بشیر باغ، حیدرآباد۔